اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 3 مارچ 2026 13واں روزہ۔ آج کی رات میں ہم نے جو قرآن حکیم نماز تراویح میں سنا ہے، جس میں 20ویں پارے کا آخری نصف حصہ اور 21واں پارہ مکمل، جن میں سورۃ القصص کا بقیہ حصہ تھا اور سورہ عنکبوت، سورہ روم ہے، اور اس کے ساتھ سورہ لقمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آدھا حصہ ہم نے، آدھے سے کچھ کم حصہ سورۃ الاحزاب کا جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کا حصہ ہم نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ایک انسانی معاشرہ، اس کو خرابیوں سے نکال کر اس کے سماج کو ترقی دے کر ان کو تعمیر کے راستے پر ڈالنے کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ انسانی معاشروں کو ترقی کیسے دی جاتی ہے، کن اصولوں پر دی جاتی ہے، تعمیر اور ترقی کے اصول کیا ہوں گے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام وہ انسانی معاشروں کو کامیاب بنانے کے لیے آئے، انسانی زندگی کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے انسانی معاشروں کے جو مسائل ہیں، قرآن حکیم ان کو بیان کرتا ہے، پھر ان کو حل کرتا ہے۔ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں طبی طور پر، جغرافیائی طور پر رونما ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل بد انتظامیوں سے وجود میں آتے ہیں، غفلت سے پیدا ہوتے ہیں، سستیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کے مسائل کو قرآن حکیم ایڈریس کرتا ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں کہ مکڑی کی جو محنت ہے، جالا ہے، وہ سب سے زیادہ کمزور اور بودا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو بنیاد ڈالتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم مان کر، بڑا مان کر، دوست مان کر وہ اپنی زندگی کی کوئی بنیاد ڈالتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح عنکبوت کا گھر ہے۔ تو دنیا میں جتنی باطل قوتیں ہیں، ان کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، یہ معروضی وجود ہے، مصنوعی وجود ہے، ہنگامی بنیادوں پر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی معاشرے میں فوٹنگ نہیں ہے، ان کی بنیادیں نہیں ہیں۔ اس لیے کسی معاشرے کو ترقی دینے کی پہلی بنیاد وہ ایمان ہے، ان کا نظریہ ہے، جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا، مختلف مرحلوں سے ان کو کھنگالا جائے گا، ان کو ٹھکورا جائے گا، بڑی بڑی مصیبتوں سے انہیں گزرنا پڑے گا، اور پھر جا کر پتہ چلے گا کہ یہ کھرے ہیں، یہ کھوٹے نہیں ہیں، یہ مخلص ہیں۔ اس لیے اخلاص اور کھرا پن یہ معاشروں کو کامیاب کرتا ہے۔ جس معاشرے میں دوغلے لوگ ہوں گے، جن کا نظریہ ہی کوئی نہیں، تو وہ دنیا میں کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو پہلی بنیاد ایمان ہے معاشروں کی ترقی کی، اور دوسری بنیاد وہ مجاہدہ نفس ہے، من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، بنیادیں ڈالنا، ہر کام کو دنیا میں کمال تک پہنچانے کے لیے
اپنی سر دھڑ کی بازی لگانا، کوشش کرنا، اپنی کوشش کریں نہیں اور ہم کہیں کہ دوسرے ہمارے لیے کوشش کریں گے۔ اپنی کوششوں سے ہر معاشرہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی اندرونی محنت سب سے پہلے لازمی اور ضروری ہے۔ ہم اپنی بنیاد ہی نہ ڈالیں، ہمیں کسی چیز کے شوق اور ذوق ہی نہ ہو، تو دوسرے لوگ وہ جتنا مرضی شور مچائیں، جتنا مرضی وہ کام کریں، ان کے کام کا دوسرے معاشروں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، الا ماشاء اللہ تھوڑا بہت فائدہ ہو۔ لیکن اس امید پر رہنا یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے ہر معاشرے نے اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنی ہے، اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے، اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے محنت خود کرنی ہے، انہیں اپنی زندگی کی بنیادیں خود ڈالنی ہیں۔ اس لیے جو قومیں دوسروں کے سہارے پر چلتی ہیں، دوسروں کی محنت پر پلنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ باطل لوگ، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اس لیے جب بھی ان کو سمجھ آئے گی دوسری قوموں کو استعمال کریں گے، جب انہیں سمجھ آئے گی وہ نیچے سے ہٹ جائیں گے اور ان کی دھڑام سے نیچے گر جائیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے جد و جہد کی بنیاد رکھو، اپنی محنت اور کوشش کرو، اپنی زندگی کے میدان محنت متعین کرو، سستی اور غفلت سے نکلو، ہر کام جو سلیقے اور طریقے سے صحیح وقت پر کرنا ہے اس کام کی بنیاد ڈالو، اس کی محنت کی بنیاد ڈالو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ ان کو ادھر سامنے بٹھاؤ، ادھر سے ہٹ جاؤ، ادھر سے ادھر سامنے آ کے بیٹھو، ادھر آگے ہو کے۔ تو اپنے آنے والے خلیفہ کو وصیت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ کام تمہارے ذمے صبح کے وقت لگائے ہیں، وہ شام کو نہیں قبول کرے۔ کچھ کام شام کے وقت تمہارے ذمے لگائے ہیں، وہ صبح کو نہیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر ڈیوٹیاں لگائی، وقت پر اعمال لگائے ہیں۔ ایک کسان جب بیج بونے کا سیزن ہو اس وقت سویا رہے، اور جب وہ سیزن نکل جائے اس وقت جا کر زمین میں بیج ڈالے، اس کا بیج نہیں ہوگا۔ جب بیج کو ضرورت ہے کھاد کی، وہ کھاد نہ ڈالے تو پھر اس کا بیج کیسے ہوگے گا، اس کی فصل کیسے ترقی کرے گی۔ اسی طریقے سے جب وہ اس کو گوڈی کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ کام نہ کرے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کوئی تعمیر مسلسل نگرانی کے بغیر، مسلسل جد و جہد کے بغیر، مسلسل محنت اور کوشش کے بغیر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام وہ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، مسلسل 950 سال انہوں نے ایک قوم کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو ترقی دینے کے لیے، ان کے دل و دماغ کے دروازوں پر انہوں نے دستک دی۔ 950 سال مسلسل انہوں نے کوئی تھکان نہیں محسوس کی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن ہم تھک جاتے ہیں، اور ایک مہینہ مسلمان رمضان کا نہیں گزار سکتے، محنت کا، کھڑے ہونے کا، کہ ایک مہینہ 5 نمازیں اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، 20 رکعت تراویح کی پڑھیں، تہجد کے وقت میں صبح اٹھیں، اور ایک مہینے کا شیڈول اور معمول بنائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج مسلمانوں سے فارغ ہو گئے، اللہ ماشاء اللہ 1-2 دن کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر فارغ ہے۔ تو مسلسل جد و جہد ایک عمل، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر یہ عمل نہیں کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے اب یہ جتنا عمل ہم نے کرنا ہے وہ کس روشنی میں کرنا ہے، وہ علم کی روشنی میں، اور پھر اس کو عملی زندگی میں منظم کرنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ قرآن پڑھ کر انہیں سنائیں اور نماز قائم کریں۔ کیوں؟ قرآن اور نماز کے ذریعے سے آپ نے معاشرہ پیدا کرنا ہے، سماج پیدا کرنا ہے۔ اب یہ خدا پرست جماعت، اس کا معاشرے میں اثر کیا آئے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، ہر برائی کے مقابلے کی قوت پیدا کر دیتی ہے نماز اور قرآن۔ جس قوم کے اندر قرآن کا علم آئے گا، نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، آپس میں منظم ہوں گے،
ایک صف میں ڈھل جائیں گے تو وہ اپنے برائیوں کے خلاف معاشرے میں پیدا ہونے والی غلطیوں اور برائیوں کے خلاف وہ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور گمراہیوں سے ہم نکلیں، خیالات سے نکلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ایک اصول سمجھایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہماری طرف آنے کی، ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ مجاہدہ کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان دین جو ان کے پاس جاتا تھا اس کو مجاہدہ کراتے تھے۔ اب یہ مجاہدہ نفس ہے، اپنے نفس کو اصولوں کا پابند بنانا، اپنے آپ کو ایک قانون کا پابند بنانا، اپنے آپ کو کچھ اخلاقیات کا پابند بنانا، یہ ایک مجاہدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اصل مجاہد وہ ہے کہ جو من جاہد نفسہ، جو اپنی ذاتی خواہشات کو، چھوٹی خواہشات کو بڑے مقاصد کے لیے قربان کر دے۔ بڑے مقصد کو نہ قربان کرے، چھوٹی خواہشات کو قربان کرے۔ آج ہم بڑے مقصد کو قربان کرتے ہیں، چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں مسلمان ناکام ہیں، ان کے بڑے مقاصد بلند ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم تک پہنچنا۔ اللہ تک پہنچنے کا مطلب کیا؟ بلندیوں تک جانا، اونچائی کی پرواز کرنا، بلند مقاصد کو حاصل کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ان کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوگے۔ آج پوری دنیا ہے جو مسلمان بالخصوص اور ڈیڈ لاک کا شکار ہے، ان کے پاس آگے بڑھنے کے، ترقی کے راستے بند ہیں، کیونکہ خود انہوں نے سوچا نہیں، عمل کیا نہیں، اور دوسرا ان کے لیے راستہ کیسے کھولے گا؟ تو ہماری اپنی قوت ارادی، عقل اور شعوری قوت وہ اتنی مضبوط اور مؤثر ہو جائے تو نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے اپنے معاشرے کی تعمیر کا نظریہ رکھنا، اصلاح کا نظریہ رکھنا، اپنے سماج کو ترقی دینے کے منصوبے بنانا، اس کے اندر سے خیر کیسے پیدا ہوگی، کون کون سے وسائل ہیں جن کو استعمال کیا جائے گا۔ سب سے بڑا سورس خود انسان ہے، پھر دوسرے انسان ہے۔ انسان سب سے بڑا سورس ہے۔ آج دنیا کی سامراجی قوتیں دنیا کی قوموں کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں، پیٹرول پر قبضہ ہے، وسائل پر قبضہ ہے۔ مظلوم قومیں، غریب قوموں کے پیٹرول پر سامراجی قوتوں نے، ظالموں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان قوموں کو استعمال نہیں کرنے دیتے، وہ خود اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر قوم انہوں نے طاقت بنا کر ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ ہم اپنے وسائل کو خود استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان وہ سماجی طور پر کمزور ہو گئے، سوشل قوت ان کی کمزور ہو گئی۔ اب سوشل قوت کس بنیاد پر آئے گی؟ قرآن حکیم اس کا بھی پروگرام دیتا ہے۔ اب فرمایا دنیا میں تم نے جب اپنے معاشرے کو ترقی دینی ہے تو معاشرہ اکیلے اپنے اپنے گھروں میں تعمیر سے ترقی نہیں کرے گا، پورے معاشرے کے ایک اجتماعی نظام بنانا پڑے گا۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نظام کے غلبے کی بنیاد بتائی۔ اس کو بطور نظام کے دنیا میں غالب کرو۔ آج دنیا میں کیسر اور کسریٰ دو بڑے ظالم بدماش، وہ اپنے حلقہ بنانے کے لیے قوموں پر قبضہ کر رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کی آپس کی لڑائی سے تم فائدہ اٹھاؤ، ترقی کرو، اپنی جماعت تیار کرو، اور جب یہ گیپ کا دور آئے گا تم کامیابی حاصل کر لو۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ آج رومی اور ایرانیوں کی لڑائی ہے، اور ابھی ایرانی غالب آ گئے، کچھ عرصے کے بعد رومی غالب آ جائیں گے اور وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں منفی ہیں، دونوں ظالم ہیں، یہ عوام کو لوٹتے ہیں۔ جو نظام غریب کو، عوام کو، انسانوں کو کمزور کرے وہ نظام غلط ہے۔ اس لیے تم قرآن کا نظام لے کر آؤ، ان کے غلبے کو توڑو، یہ تمہاری بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے اگر تم آگے بڑھو گے، بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور تمہیں غالب کرے۔ فرمایا پہلی مدد اللہ کی آئے گی۔
جس کے بعد تمہیں فتح ہوگی۔ اب وہ پہلا مرحلہ کون سا تھا جس کے بعد فتح ہوئی؟ وہ پہلا مرحلہ فتح کا وہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اب وہ قرآن کہتا ہے پہلا مرحلہ بدر کا مارکہ آیا، اب بدر کے مارکے کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ پھر اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں اگلے مارکے ہوئے، ان مارکوں کے نتیجے میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب بیت المقدس کی فتح کیا تھی؟ دنیا کی ساری قوموں نے اسلام کے غلبے کو قبول کر لیا۔ اب قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں اس قرآن کی حکومت کو، نظام کو قائم کرنا ہے۔ اب وہ کس اصول پر قائم کرنا ہے؟ اس کو قرآن نے اپنے غلبے کے اصول خود بیان کیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فرمایا دنیا میں آپ نے اس دین حنیف کو قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب لوگوں کو ان کی اصلی فطرت پر واپس لے کر آنا ہے۔ اب یہ جو ظالمانہ نظام ہے، یہ ان کو دباؤ میں لا کر ان کی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، ان کی طبیعت کو مغلوب کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو تباہ کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین فطرت کو قائم کرنا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ اصل مضبوط دین ہے۔ اصل قیم، دین قیم کیا ہے؟ کہ اس دین فطرت کو دنیا میں غالب کرنا، اقیم، اسے قائم کرنا۔ اقیم وجہک للدین حنیفا، آپ اپنے آپ کو اس دین حنیف کے کھڑا کرنے کے لیے تیار کریں۔ آج ہم کس کو کھڑا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہم اپنی صلاحیتیں کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں دنیا کا غالب نظام اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ہمارا سارا نوجوان جو ہماری یونیورسٹیوں سے نکلتا ہے وہ نوکری کے ذہن سے نکلتا ہے۔ یہ غالب نظام کی نوکری کرنی ہے، کمپنیوں کی نوکری کرنی ہے۔ ماں باپ پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازم ہو جاؤ۔ ملازمت کا نظریہ ہے، زندگی کا نظریہ ہی نہیں، آزادی کا نظریہ ہی نہیں، اپنے معاشرے کو ترقی دینے کا ذہن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے توحید کی بنیاد پر انصاف قائم کرنا یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ قرآن حکیم نے اصول سمجھانے کے بعد آخر میں پھر اس وعدے کو یاد دلایا، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ ڈٹ جائیں اپنے اس نظریے پر، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ ہلکے مت پڑیں، جو لوگ آپ کے نظریے پر، آپ کے پیغام پر یقین نہیں رکھتے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قرآن آئے اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بڑے بڑے ظالموں اور متکبروں کی محنتوں کے نتیجے میں انسانیت میں فساد پیدا ہو گیا، تو قرآن نے آ کر اس فساد کو ختم کرنا ہے۔ آج قرآن موجود ہے، قرآن والے سوئے ہوئے ہیں۔ اسلام موجود ہے، اسلام کو ماننے والے جمود کا شکار ہے، بے عملی کا شکار ہے، وہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ دنیا میں عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ دنیا کی قوموں کو پتہ ہے یہ کسی کام کے قابل نہیں ہے، صرف ان کو استعمال کرو۔ آج پوری دنیا کا مسلمان دنیا کے ہر باطل نظام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری مذہبی قوتیں، سیاسی قوتیں، سماجی قوتیں، ہمارا اقتصادی ڈھانچہ، ہماری زندگی کے سارے وسائل آج دشمن کے حق میں استعمال ہوتے ہیں، اپنے وطن، اپنی دھرتی، اپنی نسلوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا المناک دور ہے۔ قرآن کہتا ہے اس المناک دور سے کیسے نکلو گے؟ سورہ لقمان میں اس کی بنیاد بتائی۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ نظریہ اور حکمت۔ سوشل قوت پیدا ہوتی ہے ایک اعلیٰ نظریے سے، اعلیٰ حکمت سے۔ اس لیے جس قوم کے اندر حکمت پیدا ہو جائے، دانائی پیدا ہو جائے، عقل پیدا ہو جائے، وہ چیزوں کے نفع اور نقصان کا میکانزم سمجھ لے، تو پھر وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور فرمایا تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، یہ قرآن کیا ہے؟ اس میں آیات ہیں، یہ کتاب ہے۔ تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، یہ حکمت والی کتاب کی اس کے اندر آیات ہیں۔ قرآن کے اندر عجیب بات ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے اور مسلمان آج حکمت سے خالی ہے، دانائی سے خالی ہے، عقل مندی کا کوئی کام نہیں کرتے، بے وقوفی کے سارے کام کرتے ہیں، اپنی شکست، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے سارے کام کرتے ہیں، آپس میں لڑائی، نفرت اور زندگی کو اجیرن بنانا، تنگ کر دینا۔ آج ہر آدمی حکمت اور دانائی کے اصول پر خود بھی کامیاب ہو، دوسروں کو بھی کامیاب کرے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حکمت کے امام تھے۔ اولیاء اللہ جو ہمارے گزرے ہیں یہ حکمت کے امام ہوتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوموں کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے مسائل پیدا کر لیتے ہیں، ہر مسئلے کا حل اپنی دانائی اور حکمت سے نکال لیتے ہیں۔ اسی کا نام تو حکمت ہے۔ زمین و آسمان و سورج چاند و سارے اسباب اور وسائل کے اندر سے ان کے فائدے اور ترقی کا راستہ نکالنا۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سفر میں تھے تو اب لوگوں نے گوشت بھونا اور سرکہ پاس موجود ہے، کہتے ہیں برتن کھولیں کہ اس میں ڈبو کر بوٹیاں لگا کر کھائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس چمڑے کا دسترخوان ہے اسے لے آؤ۔ چمڑے کا دسترخوان لے آئے، نیچے زمین میں گڑھا کھودا، اس دسترخوان کو اوپر بچھایا، اس کے اندر ہاتھ مارا تو وہ برتن بن گیا، اس میں سرکہ ڈالا، فرمایا اس کے اندر بیٹھ کر اس کا استعمال کرو۔ انہوں نے کہا آپ کی عقل یہاں پہنچ گئی کہ آپ نے ہمارے اس مسئلے کا حل نکال دیا۔ آج ہمارے بڑے بڑے مدبرین قوم کے مسئلوں کا حل نکالنے سے عاجز ہیں، ان کے اندر وہ عقل ہی نہیں کہ مسئلوں کا حل کیسے نکالیں گے، پریشانیوں کا حل کیسے نکالیں گے، ہر پریشانی کا حل کیسے نکالا جائے گا، ہر مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے گا۔ یہی تو دین سکھاتا ہے، کتاب حکمت ہے۔ اس لیے لقمان ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو دانائی اور حکمت کی بات بتاتے تھے جس میں زندگی خوبصورت ہوگی سب کی۔ لوگ آ کر ان سے مسائل پوچھتے تھے، قرآن نے بھی ان کی حکمت بھری باتیں بیان کی ہیں۔ اب لقمان کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کریں۔ نسلوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، نسل خود نہیں تیار ہوتی۔ آپ اولاد پیدا کر کے کالج سکول بھیج دیں، اولاد پیدا کر کے بازاروں میں گلیوں میں بھیج دیں، اولاد پیدا کر کے دوسروں کی مجلس میں بھیج دیں، اللہ والوں کی مجلس میں بھیج دیں۔ ماں باپ کے اندر حکمت دانائی ہو، وہ اپنی اولاد کو ایک کمانڈ دے سکیں، راستہ دے سکیں، اسے ایک لائن آف ایکشن دے سکیں، اس کو رہنمائی دے سکیں، اس کے دل و دماغ میں کچھ چیزیں ڈال دیں جس سے وہ ترقی کرے۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تمہارا آنے والا دور ہے، آنے والے دور تم نے کیسے گزارنا ہے؟ سب سے پہلے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پہلی نصیحت۔ شرک انسان کی قوتوں کو کمزور کر دے، سوچنے کی قوت، عمل کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا حق پامال کرے گا تو ظلم ہے، وہی انسانوں کا حق پامال کرے گا۔ شرک اس کو قرآن نے حرام اس لیے قرار دیا کہ یہ ظلم ہے، تو ہر ظلم حرام ہے، تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان شرک بھی نہیں کرے گا اور کسی قسم کا کوئی ظلم، اس سے کم درجے کا ظلم بھی روا نہیں رکھے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لیکن لقمان نے اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت بیٹے کو نہیں بتائی، اللہ کی اہمیت بتائی۔ لیکن قرآن نے ان کا پہلا جملہ نقل کرنے کے بعد اس کی تکمیل کی کہ اللہ کا حق ماننے کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے۔ خاندانی نظام، سوشل لائف، اجتماعی زندگی، اجتماعی زندگی کی بنیاد باپ ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔ مرد کہتے ہی اسے جس میں مردانگی ہو، جو معاشرہ پیدا کرے، جو نسل پیدا کرے، جو آنے والے دور کے جانشین پیدا کرے، جو آنے والی زندگی کے مسائل کے دوش پر چلنے والی قیادت پیدا کر کے اس کو میدانوں میں اتارے۔ مرد کہتے ہی اسے، جو ایسی نسل نہیں پیدا کر سکتا وہ مرد ہی نہیں ہے۔ صرف بچے پیدا کرنا، تو وہ جانور بھی پیدا کرتا ہے، نہیں انسان پیدا کرتا ہے، جرأت مند لوگ پیدا کرنے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور میں ماں اس کو کتنا مشکل سے پیٹوں میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو مشکل سے، اس کا سارا نقش و نگار ایک ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اب اس ماں کے خون سے بنتا ہے، اس باپ کی نگرانی اور قوتوں سے وجود میں آتا ہے۔ اب یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دے، خاندانی نظام کو چھوڑ دے، اس کی اہمیت کو ذہن میں نہ رکھے۔ اس رشتے کو، انسان رشتوں سے بنتا ہے،
یہ شہر رشتوں سے بنتے ہیں، یہ علاقے رشتوں سے بنتے ہیں، اس لیے سارے انسان آپس میں انسانی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، سنتی رشتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان مختلف پیشوں کے رشتے ہیں، مختلف چیزوں کے رشتے ہیں، سارے انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ شہر میں رہنے والے سارے لوگ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جو دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نقصان مت پہنچاؤ ایک دوسرے کو۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے وقت کی قیمت معلوم کر، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف تجھے پہنچتی ہے اس پر ڈٹ جا، صبر کر، دل نہ چھوڑ، آنے والا دور تمہارا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بلند درجے کے کام ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ سارے اصول سمجھا کر حکمت اور دانائی اور عقل کو سمجھایا، اور یہ دین حکمت ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول الحکمت، حکمت کے رسول ہیں۔ اب دنیا میں عقل اور شعور دینے کے وہ سب سے بڑے امام ہیں۔ آج اس نبی کی امت، اس قرآن پر ایمان رکھنے والے اپنے مسئلے نہ حل کر سکتے ہوں، جنہوں نے دوسروں کے مسئلے حل کرنے تھے وہ خود گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے پھر سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب، سورہ الف لام میم سجدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت کو دوبارہ بیان فرمایا، اور میں قرآن یہ زندگی کی کتاب ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کہتے ہیں اس قانون کو جو 1000 سال تک کا مکمل رہنمائی کا پروگرام دیتا ہے۔ تنزیل الکتاب جس میں 1000 سال تک کے لیے مکمل پروگرام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے 1000 سال کے لیے اس کے اندر سے قانون اخذ کریں گے۔ اب قرآن 1000 سال تک کے لیے، پہلا 100 سال قرآن کے نمونے کی جماعت ہے جو رسول اللہ نے پیدا کی، اور پھر اس کے بعد ان جماعتوں کے ذریعے سے آگے اگلا دور بڑھتا چلا گیا۔ 1000 سال تک قرآن حکیم الکتاب بن کر آیا، قانون بن کر آیا، یہ زندگی کا دستور بن کر آیا، پروگرام بن کر آیا۔ لیکن 1000 سال تک ہم سے پہلے سب مسلمانوں نے اس کو الکتاب سمجھ کر زندگی میں اسے اتارا۔ آج ہم نے اس کو الماری میں بند کیا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کا واز سن لیتے ہیں، عمل شمل کوئی بھی نہیں اس کا پیدا کر سکتے، سسٹم اس کا پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہر دور میں قرآن کے قانون کو دنیا میں عمل میں لانے کے لیے انسانوں کو علمی طور پر وہ مجتہدین ہیں، اور اس کی سوسائٹی میں تحریک پیدا کرنے کے لیے مجددین ہے۔ پھر اس مجددین اور مجتہدین کی محنت کو عملی ڈھانچے میں ڈھالنے والی قوت کون سی ہے؟ ائمتن یہدون بامرنا، وہ ائمہ ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت ہے جو اس کا عملی نظام پیدا کر دے گی۔ جب وہ ڈٹ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں متی ھذا الفتح، یہ فتح کب آئے گی؟ فرمایا فتح قریب آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتوں کو بیان فرمایا۔ ایک، آپ اپنے معاشرے کے امیر، اپنے دور کے نظام کے حاکم وقت ہے، اپنی جماعت کے لیڈر ہیں۔ دوسری طرف آپ کا اپنا خاندانی نظام، گھریلو نظام ہے۔ آپ کے گھریلو اور خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ قرآن حکیم نے ان دونوں چیزوں کا بیان کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حاکم وقت، بطور خلیفہ وقت وہ کیا کردار ادا کرنا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں۔ نبی تو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کسی کافر اور منافق کے دباؤ میں مت آئے، آپ ان سے ڈر اور خوف میں مت مبتلا ہو۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، حکم آیا ہے، علم آیا ہے، آپ اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ اصول سمجھا دیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے مدینہ میں پہنچنے کے بعد 5 ہجری میں مکہ کے نظام نے آپ پر جنگ مسلط کر دی، پورے عرب کی قوت کو اکٹھے کر کے لے آئے جنگ کرنے کے لیے۔
10,000 کا لشکر تھا، یہ ایک روایت میں 30,000 کا لشکر لے آئے۔ اب مدینہ میں 1500 صرف لوگ ہیں، آپ کی 1500 کی جماعت ہے، لیکن 1500 کی جماعت ہی ڈٹ گئی۔ رسول اللہ نے خندق کھودی۔ اب یہاں مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لوگ پریشانی میں، مایوسی میں مبتلا ہے۔ یظنون باللہ الظنون، اللہ پر طرح طرح کے خیال کر رہے ہیں، کب مدد آئے گی اللہ کی، دشمن سارے ہم پر حملہ آور ہو گئے، آج ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر مایوس نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، خندق کھود رہے ہیں اور راستے میں چٹان آ گئی۔ تو صحابی آئی، یا رسول اللہ چٹان آ گئی، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو میں آ رہا ہوں تمہارے حصے میں، تمہاری چٹان کا دیکھتے ہیں کیا کیسی چٹان آ گئی۔ آپ وہاں اترے خندق میں، کدال لی ایک صحابی سے اور اس کے اوپر ماری، چنگاریاں اڑی۔ فرمایا میں نے دیکھا ان چنگاریوں میں یمن کے محلات فتح ہو گئے۔ پھر وہ چٹان ٹوٹ گئی، پھر آپ نے کدال ماری، پھر چنگاریاں اڑی، چٹان ٹوٹ گئی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ شام کے محلات فتح ہو گئے، کیسر روم کا یہ علاقہ یہ ہمارے قبضے میں آ گیا۔ پھر آپ نے چٹان پر کدال ماری اور پھر چنگاریاں اڑی، چٹان ٹوٹ گئی، اور فرمایا میں نے دیکھا قصر ابیض، وائٹ ہاؤس، جی کسرا کا ایران، کسرا ایران کا وائٹ ہاؤس، قصر ابیض، اس پر ہمارا غلبہ ہو گیا، اس کا نظام ٹوٹ گیا۔ اب صحابہ کرام تو یقین رکھتے تھے، لیکن منافقین کہتے تھے کہ یہ عجیب نبی ہے، عربوں کو تو سنبھال نہیں سکتے اور بین الاقوامی خبریں دے رہے ہیں، وہ فتح ہو گیا، وہ فتح ہو گیا، یہ ہوائیں اڑا رہے ہیں، یہ ہوائی قلعے بنا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں بیوقوف نہیں بنا رہے، وہ سچی بات بتا رہے ہیں، اسلام کا مستقبل عالمگیر غلبے کا ہے، یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اب غزوہ احزاب، اس میں اللہ کے پیغمبر نے 40 دن محاصرے میں گزارے، اور 40 دن کے بعد دشمن جیسے آپ کی جنگ پرولانگ ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ ایسی تدبیر اور پلاننگ سے جنگ لڑی جس کے نتیجے میں بغیر کوئی نقصان کیے ہوئے انہوں نے دشمن کو کمزور کر دیا اور فتح اور غلبہ حاصل کر لیا۔ فرمایا غزوہ احزاب کے بعد، آئندہ کے بعد کوئی دشمن ہم پر چڑھائی نہیں کرے گا، پھر ہم ہی اب ظالموں کے مقابلے میں آئیں گے اور اگلے دور میں چڑھائی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جو عدل و انصاف کا نظام پیدا کیا، پھر اس کی حفاظت کرے، اس کے دشمنوں کو شکست دیں، اپنی قوم کے حقوق کا تحفظ کرے، اپنی نسلوں کو مستقبل تابناک بنائے، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے۔ آج ہم نے رسول اللہ کا اسوہ قومی اجتماعی زندگی کی تشکیل کا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ ان صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو جو صورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی تلاوت میں خاص تاثیر ہے، اس کے معنی اور مطلب میں بھی خاص تاثیر ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعے میں رکھنا چاہیے اور روزانہ پڑھنا چاہیے۔ حافظوں کو تو خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور برکات نصیب فرمائے۔